کیا آپ کا دل بھی کسی ایک ہی دعا میں اٹک کر رہ گیا ہے؟ کیا کسی شخص کا خیال یا کسی چیز کا تصور آپ کے ذہن سے نہیں نکل رہا؟ آپ کسی کو اپنے ذہن سے نکالنا چاہتے ہیں لیکن نکال نہیں پا رہے، یا کسی چیز یا کسی شخص کی چاہت اتنی زیادہ ہے کہ آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا ہم اس ناممکن شخص کو یا اس ناممکن چیز کو پانے کے لیے رب سے دعا کر سکتے ہیں؟ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جواب دوں گی، اس لیے اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ آج میری ایک بہن نے مجھے کامنٹ کیا کہ وہ کسی سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن وہ انسان بدلے میں ان سے محبت نہیں کرتا، تو کیا وہ اللہ سے تہجد میں اس کو پانے کی دعا مانگ سکتی ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ کو رب کے خزانوں پر یا رب کی دین میں کوئی شک ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ لامحدود خزانوں کا مالک ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ اس شخص کو تو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے نا؟ اس شخص کے دل کا اختیار بھی اس رب کے پاس ہی ہے، تو کیا وہ اس کے دل کو پھیر نہیں سکتا؟ تو آپ اپنی دعائیں مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی دعاؤں کی قبولیت مانگتے رہیں۔ اللہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ناممکن کو بھی ممکن ضرور کر کے دکھائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ دعا کے لفظی معنی ہی پکار کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنا، اس سے التجائیں کرنا۔ اور جب ہم دعا مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے، ہماری ضرورت کیا ہوتی ہے؟ ہم اپنی من چاہی دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں نا، یا ایسی چیزیں جو ہم سے چھن گئی ہیں یا جن کے چھن جانے کا ہمیں ڈر ہے، انہی چیزوں کو ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں نا۔ تو اللہ کے سامنے بلا جھجک ہو کر اپنی تمام مرادیں رکھ دیا کریں۔ وہ لامحدود خزانوں کا مالک ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وہ اپنے لامحدود خزانوں سے آپ کی ایک تنکے کے برابر دعا کو ضرور قبولیت بخشے گا۔ اور یاد رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکال رہا تو سمجھ لیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے کیا اشارے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ یہ جو درد سہ رہے ہیں، یہ جو آپ آنسو بہا رہے ہیں، یہ آپ کی جو خالی آنکھیں ہیں جو کہ نیند اور خوف کے مارے جاگتی رہتی ہیں، کسی کو کھو جانے کا ہو، کسی کو پا لینے کی چاہت، اپنے دل کو آپ تسلیاں دیتے دیتے ہی رات کو سو جاتے ہیں، تو سنو، خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ اب تمہارے ان تمام دردوں کا اختتام کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، یعنی کہ ہر مشکل کام کے ساتھ اللہ آسانیاں بھی ضرور فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں کہ میری رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ یہ چیزیں جو تمہیں تمہارے لیے مشکل لگ رہی ہیں، یہ تمہارے لیے تو مشکل ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کے لیے یہ چیزیں مشکل نہیں ہیں۔ وہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ کن فیکن، کہ اے چیز تو ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ سنو، تم جیسا اللہ کے بارے میں گمان رکھو گے نا، تم اپنے اللہ کو ویسا ہی پاؤ گے۔ اللہ سے امید رکھو گے نا تو اللہ تمہاری امیدیں پوری کرے گا۔ اللہ سے نا امید ہو جاؤ گے نا تو اللہ تمہاری دعاؤں کو بھی رد کر دے گا۔ اس لیے اللہ سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ اور سنو، مجھ سے تب ہوتے ہیں جب تم نے جو دروازہ چنا ہوتا ہے وہ تمہیں بند نظر آ رہا ہو، لیکن پھر بھی تمہارے دل کو ایک اطمینان ہو کہ چاہے راستہ کتنا بھی مشکل ہے لیکن آپ نے چن لیا ہے، آپ اس پر ڈٹ گئے ہیں، لیکن انشاءاللہ منزل تمہاری پسند کی ہی ہوگی۔ اللہ تمہیں تمہاری منزل تک ضرور پہنچائے گا، اور کیا پتا تمہارے صبر کے بدلے اللہ نے کتنے ہی بہترین مقرر کر رکھے ہوں۔
جب تم مانگتے مانگتے نہیں تھکتے تو اللہ عطا کرتے کرتے کیسے تھک سکتا ہے؟ جب تم سر سجدے سے نہیں اٹھاتے تو اللہ تمہاری دعائیں کیسے رد کر سکتا ہے؟ اور جانتے ہو کہ جس چیز کو تم بار بار مانگتے ہو اللہ کو جب تم منانے کی کوشش کرتے ہو، جب تمہارے لب نہیں تھکتے اس کو پکارنے کے لیے، تو پھر امید رکھو، کیونکہ یہ صبر کا صلہ ایک بہترین صلے کی صورت میں ملے گا۔ اس صبر کا پھل اتنا میٹھا ہو جائے گا کہ حالات کی تمام تلخیاں اس میں بہہ جائیں گی۔ مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ اب تمہیں اللہ تعالیٰ تمہارے صبر کا انعام دینے والا ہے۔ اللہ تمہارے ان آنسوؤں کو اب خوشیوں میں بدلنے والا ہے۔ اللہ تمہارے لیے کن فیکون کے معجزے آسمان سے اتارنے والا ہے۔ ایک دن دیکھنا تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ اللہ نے تو مجھے وہ عطا کیا ہے جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تم کہو گے کہ ہاں واقعی اللہ مجھ سے کرتا ہے، ہاں اللہ ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ اور دیکھنا تمہاری یہ آنکھیں یہ سب دیکھتے دیکھتے اللہ کے شکر کے سجدوں میں گر جائیں گی اور مسلسل اور لگاتار آنسو بہائیں گی۔ اور دیکھنا تمہارا دل ایک دن صبر کے سجدوں میں گر جائے گا۔ اور اللہ تو تمہیں بے حساب نوازنا چاہتا ہے۔ سمجھ لو کچھ ہی دوری ہے، تم منزل کے بہت ہی قریب ہو۔ نایاب شے لینے کے لیے ٹائم تو لگتا ہے نا۔ صبر کے ساتھ ساتھ شکر کو بھی اپنی روٹین میں شامل کرو۔ اللہ کا وعدہ بہت قریب ہے، اور جب دل تھکنے لگے اور آپ محسوس کریں کہ آپ اب تھک گئے ہیں، اب آپ سے مزید نہیں مانگا جاتا، تو یقین کریں یہی معجزوں کا وقت ہے۔ یہیں سے آپ کے معجزے شروع ہوتے ہیں۔ جب آپ نڈال ہو کر دعاؤں کو بھی نہیں چنتے نا، جب نڈال ہو کر دعاؤں میں آپ کے لب خاموش ہو جاتے ہیں نا، تو میری اس بات کا یقین کریں یہی لمحہ معجزے کا لمحہ ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں آگے راستہ بالکل آسان اور سیدھا ہے۔ اس لیے اس لمحے میں آپ نے تھک کے گرنا نہیں ہے، اللہ سے نا امید ہو کر رک نہیں جانا، نہیں رکنا۔ اللہ کے اس راستے پر چلتے رہنا ہے، چلتے رہنا ہے، اتنا چلنا ہے کہ جب تک تم اپنی آنکھوں سے اپنی منزل کو نہ دیکھ لو۔ اور میری ان باتوں کو بہت ہی غور سے سننے کے بعد ان پر عمل ضرور کیجیے گا۔ ایک دفعہ میرے کہنے پہ امید کا دامن مت چھوڑیے گا۔ دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیسے بہترین معجزے کرے گا، کیسے بہترین راستے رب آپ کے لیے بنائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ سب کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دلی سکون عطا فرمائے، آپ کی ناممکن حاجات کے اوپر اللہ کن فیکون فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔